بانو قدسیہ کہتی ہے، ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ روٹھنا، شکایت کرنا اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل تو ایسے ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دکھانا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہیں۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ انسان وہ چیز ہے جو اکڑ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر جھک جائے تو بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں، بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر، عزت، محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ آنسو اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم، اور آنسو ختم تو محبت ختم۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں تم بہت بدل گئے ہو یار۔ عورت کو محبت ہونے میں دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ نظر انداز کرنے والا شخص تمہارے پاؤں پکڑ کر منتیں کرے گا اگر تم ایک کام کر لو، اگر تم اس کی نظر اندازی کی پرواہ نہ کرو، بشرطیہ وہ شخص تمہارا مطلوب محبت ہو۔ احسان کی خوبی یہ بھی ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔
آگ لگانے والوں کو کیا خبر، اگر ہواؤں نے رخ بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ محبت تو ایک احساس ہے، جس سے ہو جائے وہی بس خاص ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ خدا کے بعد یہ سب ایک خاوند کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے ایک عورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنے حسین طریقے سے اسے دیکھے گا سنے گا، عورت اتنی ہی حسین چلی جاتی ہے۔ وہ عورت خوش قسمت نہیں جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت وہ عورت ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک محبت ہو۔ جو لوگ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں انہیں ہنستے رہنے دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے وہ صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے بلکہ ہر اس بات پر روئیں گے جس کے لیے وہ صبر کیے بیٹھے تھے۔ ہماری زندگی میں سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت ہمیں سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اس کو عزت نفس کہتے ہیں۔ شادی کا رشتہ ان تین باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے کہ پہلی بات اعتبار کی، اور دوسری بات محبت، اور تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے احساس۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں اور اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ آپ کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بس ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ جسے خرچ کرنے کا طریقہ آ گیا وہی خوشحال رہتا ہے۔ Thanks for watching. Subscribe, like and share.